أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 سے ہماری ابتدا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی شعائر ہیں، نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی ان کے پھیرے لے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو اپنی طرف سے اچھا عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کو جانتا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے صفا و مروہ دو پہاڑیوں کا ذکر فرمایا. گزشتہ آیات میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کا ذکر کیا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ بھوک سے، کچھ خوف سے، کچھ جانوں سے، کچھ پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، جو کلام ہے، تو اس سے اب جو ہے وہ موضوع بدل گیا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے، بلکہ پیچھے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیت سے قبل جو کچھ ارشاد فرمایا، جیسا کہ حج کا ذکر ہوا، قبلے کا ذکر ہوا، پھر نماز کا ذکر ہوا، صبر کا ذکر ہوا. اللہ نے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر آزمائشوں کا ذکر ہوا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، یعنی صبر کرنے والے کون ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچے تو وہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو اب جو صفا و مروہ کا ذکر فرمایا، تو یہ دو پہاڑیاں جو ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کی یادیں ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی یادیں ان سے وابستہ ہیں. اور وہ بندے کون ہیں؟ ایک تو نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ تمام کا تمام جو معاملہ ہے ان اشخاص کے درمیان اگر دیکھا جائے تو پیچھے جو آیتیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہیں، ان تمام کی تمام چیزیں ان کے اندر بخوبی نظر آتی ہیں، ان کے اندر بخوبی نظر آتی ہیں. حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے ساری کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے خرچ کر.
گزار دی، اور اس قدر گزاری کہ انہوں نے اپنی کم سن زوجہ کو اور نئی نویلی دلہن کو اور اپنے نومولود بیٹے کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ حکم الہی ہوا تو پھر اسے بھی بے آب و گیا زمین میں چھوڑ دیا۔ اور کس طرح کی آزمائشوں سے یہ گھرانہ گزرا، یہ لوگ گزرے، اور ان کا ہر فرد جو صبر کا، استقامت کا پہاڑ تھا، یعنی جبل استقامت تھا، تو پھر وہ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ اور ان تینوں افراد کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے ان دو پہاڑیوں کا ذکر کر کے گویا کہ انسان کے ذہن میں ان کی پوری یاد تازہ کر دی ہے، ان کی پوری یاد۔ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہیں، یہ دو پہاڑ، تو یہ فرمایا یہ شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ لغت میں شعائر جو ہے یہ شعیرہ، یہ شعار کی جمع ہے، لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ علامت یا نشانی کے تو ہیں، لیکن کس طرح کی علامت یا نشانی؟ علامت یا نشانی کس طرح کی؟ بھئی ہمارا نام بھی تو علامت یا نشانی ہی ہے نا، ہم جو نام رکھتے ہیں اپنے یا دیگر چیزوں کے، تو وہ بھی صرف علامت یا نشانی ہے، پہچان ہو جائے، تو پھر یہ کیسی علامت اور نشانی ہے؟ تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مضاف الیہ کے ساتھ اپنے اسم جلالت کو ذکر فرمایا، یعنی یہ شعائر ہیں، لیکن کون سے شعائر؟ شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ یاد آتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ یاد آتا ہے۔ اور پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اس جہان ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ سسٹم رکھا ہے۔ جو مبتدی ہے، جو ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اسے یاد کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس جہان سے ہی اسے تعلق جوڑنا پڑے گا، اس جہان سے ہی اسے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ اور جب اس جہان سے تعلق جوڑے گا تو ہر وہ چیز کہ جس کی نسبت دین کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، ہر وہ چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائے گی۔ اب یہ دو پہاڑ ہیں، ان کے بارے میں تاریخ میں یہ بھی آتا ہے اور شان نزول میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان دو پہاڑیوں پر قبل اسلام دو بت نصب تھے، ایک بت تھا مرد کا اصاف اور دوسرا تھا عورت کا نائلہ، اور ان دونوں بتوں کے درمیان جو تھے وہ کفار مشرکین سعی کرتے تھے، یعنی ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی عبادت کی غرض سے دوڑا کرتے تھے، اور حج کے طواف کو یا حج کے دیگر معاملات کو بھی وہ ان بتوں سے ہی منسوب کیا کرتے تھے، یعنی انہی کی وجہ سے یہ ہے، انہی کی وجہ سے یہ ہے۔ تو جب اسلام آیا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بت پرستی کا خاتمہ فرمایا، اور جب کفار و مشرکین کہ اس طرز عمل کے حوالے سے مسلمانوں کو پتہ چل گیا، بت پرستی کی جو نفرت ہے وہ ان کے دلوں میں آ گئی، اور وہ ہر اس چیز سے دور رہنے لگے جو بت پرستی کی طرف جاتی تھی، تو مسلمانوں نے یعنی صحابہ نے ان دونوں پہاڑیوں سے بھی اپنے تعلق کو ختم کر لیا، ان دونوں پہاڑیوں سے بھی۔ اب لازمی بات ہے، اس کی وجہ سیدھی سادی، وجہ کیا ہے کہ یہاں بت نصب تھے اور ان بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ پھر انصار جو تھے وہ منات کی عبادت کیا کرتے تھے، تو جو وہ مدینہ طیبہ میں تھے، رہتے تھے انصار، اور وہاں پھر انہوں نے بھی اس سلسلے سے تعلق ختم کر لیا۔ تو جب دین اسلام آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز غلط تھی اس کی نشاندہی فرما دی، اور جو چیز درست تھی اسے باقی رکھا۔
باقی کیا رکھا کہ یہ دونوں پہاڑیاں جو ہیں یہ شرک نہیں ہیں، ان دونوں پہاڑیوں پر جو بت رکھے گئے تھے اور ان کی جو عبادت کی جاتی تھی وہ غلط تھا، وہ شرک تھا، لہٰذا اس بتوں کو توڑ دیا گیا، اس طریقہ کار کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن صفا و مروہ ان دونوں پہاڑیوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات اجاگر کر دی گئی کہ یہ دونوں پہاڑیاں جو ہیں اللہ کے نیک بندوں سے نسبت رکھتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے، اور اللہ کے نیک بندوں کی عمل اللہ رب العالمین کو اتنے عزیز ہیں، اتنے عزیز ہیں کہ اس نے حکم دیا ہے کہ تم ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑو، یہ عمل تمہارا عبادت ہوگا، عبادت ہوگا۔ اس عمل کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں یاد آئے، تمہارے ذہن میں یہ بات تازہ رہے، تم ساری زندگی فراموش نہ کر سکو کہ اللہ کی ایک بندی تھی جو اپنے لخت جگر کے حوالے سے اس کی پیاس بجھانے کے لیے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑ رہی تھی، جا آ رہی تھی۔ اگرچہ وہ اپنے لخت جگر کے حوالے سے دوڑ رہی تھی، لیکن جس جگہ وہ ٹھہری تھی وہ جگہ کس وجہ سے ٹھہری تھی؟ وہ جگہ اللہ کی رضا کی وجہ سے ٹھہری تھی، اس جگہ وہ اللہ کی خاطر ٹھہری تھی۔ جب اس کا شوہر اسے چھوڑ کے جا رہا تھا تو اس نے پوچھا تھا اپنے خاوند سے کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ یہاں کھانے پینے کا کوئی معاملہ نہیں، لوگ نہیں رہتے یہاں پر، آدم زاد نہیں، چرند و پرند نہیں، تو آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تو اس کے شوہر نے یعنی حضرت ابراہیم نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اور جب یہ بات پتہ چلی تو پھر اس خاتون نے یہ جواب دیا اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے تو اب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، جس میں اللہ راضی ہے اس میں ہم راضی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کو یاد دلاتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ انسان کا ذہنی اور قلبی تعلق قائم کرتے ہیں، اور اسلام جو ہے جو چیزیں غلط ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہے، جو چیزیں غلط نہیں ہیں انہیں باقی رکھا گیا ہے۔ اسی لیے ان دونوں پہاڑیوں کو شعائر اللہ کہا ہے، اور جو بھی مفسرین ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، انہوں نے شعائر اللہ کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ جس سے اللہ کی یاد ہو، اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت ہو، اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت ہو۔ تو اس لحاظ سے پتہ یہ چلا کہ اہل اللہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے وہ بندے ہیں، وہ لوگ ہیں، یا ان کے خاص مقامات وہ جگہ ہیں کہ انسان وہاں جاتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے۔ اب ان کو آج ہمارے یہاں جو ہیں جاہل لوگوں نے جناب وہ بت پرستی کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ شرک قرار دے دیا۔ اگر کوئی مزار پہ چلا گیا جناب شرک ہو گیا، اگر کسی بزرگ کی کوئی نسبت ہے کسی جگہ کے ساتھ وہاں لوگ چلے گئے جناب شرک ہو گیا۔ تو اس طرح سے شرک کا معاملہ ہو گیا۔ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اللہ کے بندو شرک میں اور دین میں فرق ہے، فرق ہے۔ جو اہل اللہ کے دربار میں جانے والوں کی نیتیں دیکھو، ان کے طرز عمل دیکھو، ہاں اس میں سے چند لوگ اگر غلط ہیں تو کیا چند لوگوں کی غلطی جو ہے وہ ساری قوم کے لیے ہے؟ ایسا تو قطعی نہیں ہوتا نا۔ آج مسلمان شراب پیتے ہیں تو کیا ساری امت مسلمہ شرابی ہو گئی؟ آج مسلمان زنا کرتے تو کیا ساری امت مسلمہ زانی ہو گئی؟ آج مسلمان جو ہے وہ سود کھا رہے تو کیا ساری امت مسلمہ سودی ہو گئی؟ ایسا تو قطعی نہیں ہے نا۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ٹھیک ہے ان کے، تو مزارات پہ جانے والے لوگوں میں سے کوئی اگر اپنی دعاؤں میں التجاؤں میں جو ہے وہ طریقے سے ہٹ جائے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے تو وہ بتانے لگے کہ جناب میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پہ ایک دن چلا گیا صبح سویرے، تو وہاں پر کچھ کالج کے لڑکے بھی آئے ہوئے تھے،
اور کچھ وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے جو جمعرات گزار کے آ رہے تھے خاص مقصد سے، جمعرات کی شب گزار کے آ رہے تھے، شب جمعہ گزاری ہوئی تھی، اب وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کالج کے جو لڑکے تھے انہیں بتانا شروع کیا کہ جناب دیکھیے یہ جو مزار کو جھک کے چوم رہا ہے نا، یہ بریلوی ہے، یہ جو مزار پہ لوٹ رہا ہے یہ بریلوی ہے، یہ جو مزار کے گرد طواف کر رہا ہے یہ بریلوی، یہ سب بریلویوں کے کام ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات دیکھی تو برداشت سے باہر ہو، انہوں نے کہا کہ خالد بھائی میں اس بندے کو، ان لوگوں کو پکڑا اور پکڑ کے میں نے کہا کہ بھائی یہ ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہے یہ بریلوی ہے، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا بریلوی ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ سب کام بریلوی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی بریلوی ہوں، میں تو نہیں کر رہا تھا، آپ نے میری طرف تو اشارہ نہیں کیا، میں تو یہاں ادب سے بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، آپ نے میری طرف اشارہ نہیں کیا۔ میرے ساتھ بیٹھے بہت سارے لوگ ہیں جو مراقبے میں تھے، ذکر کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، اور آپ بھی تو یہاں آئے ہوئے ہیں تو آپ بھی بریلوی ہو گئے۔ اگر یہاں پہ آنا بریلویوں کا ہے تو آپ بھی تو آئے ہوئے بھائی یہاں پر، تو آپ بھی یہی ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج ہمارے یہاں غلط فہمی جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں کیوں ڈالی جاتی ہے؟ جو برتن خالی ہوتا ہے نا اسی میں آدمی کچھ ڈال سکتا ہے، اور جو بھرا ہوا ہوگا تو اس میں تو کبھی نہیں ڈالے گا، جو بھرا ہوا ہوگا اس میں کون ڈالے گا؟ ہاں ڈالنے کا طریقہ یہ ہے، گلاس بھرا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا میں خالی کر دوں، اب اس میں جو چائے ڈال دوں، لیکن اتنا ہی اتنا خالی ہوا ہے۔ تو آج جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی گئی ہیں وہ دین کی سوچ اور سمجھ سے خالی ہیں، ان کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کا شعور نہیں ہے، ان کے ذہن میں چند باتیں اسی لیے ڈال دی گئی ہیں کہ جناب جو سعودیہ میں ہو رہا ہے وہ حق ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جناب یہاں پہ یہ تعویذ باندھتے ہیں، یہ گلے میں ڈال لیتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ میں 30 سال سعودیہ میں رہا، میں نے نہیں دیکھا وہاں ایسا ہوتا ہوا۔ میں نے ابھی تو سعودیہ میں جوا خانہ بھی کھل گیا، ابھی تو سعودیہ میں جو ہے وہ خواتین کو بغیر محرم کے حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی اجازت بھی مل گئی ہے بھائی۔ اگر سعودیہ کا ہر عمل جو ہے قرآن و سنت ہے تو جوا کھیلیے۔ اب تو خواتین کو جو ہے کشتی لڑنے کی بھی اجازت دے دی گئی، خواتین کی جو ریسلنگ ہوتی ہے، شراب خانے کھل چکے ہیں، خواتین کو جو ہے جناب وہ نوکری کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو ہمارے لیے سعودیہ کی زندگی بہترین نمونہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جگہ، کسی جگہ چند ایک اسلامی قانون ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہول اینڈ سول وہاں اسلام آ گیا ہے، اسلام آ گیا، ایسا قطعی نہیں ہے گا، بلکہ وہ اسلام ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلے گا کہ اسلام ہے کیا، اسلام ہے کیا۔ بعض کے ذہن میں جناب یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو پھر مکے اور مدینے میں آپ کی حکومت کیوں نہیں ہے؟ وہ لوگ حق پر ہیں، دیکھیے دین ان کے پاس ہے، اسی لیے اللہ نے وہاں ان کی حکومت دی۔ تو میں نے کہا یہ حق ہونے کی علامت ہی نہیں۔ بعض چیزیں قبضے میں بھی آتی ہیں، کشمیر پر کس کا قبضہ ہے بھائی؟ بھارت کا ہے، تو کشمیر حق ہو گیا بھارت کے لیے۔ بیت المقدس پر کس کا قبضہ ہے؟ اسرائیل کا، تو اس کا کیا مطلب؟ بیت المقدس اسرائیل کا ہو گیا، وہ حق ہو گئے، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو قبضہ اور چیز ہے اور کسی کے لیے خدمت کا معاملہ اور چیز ہے گی۔ اور آج دنیا نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو نجدی حکومت ہے سعودی عرب کی، وہ حکومت جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، بلکہ اسے قائم کروایا گیا ہے، اسے قائم کروایا گیا ہے۔ اور جس وقت محمد بن سلیمان صاحب آئے ہیں یہ نئے حکمران، تو انہوں نے آتے ہی باقاعدہ یہ لوگوں کو بتا دیا ٹی وی چینلز کے ذریعے سے کہ ہم نے وہابی ازم کو جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر پھیلایا ہے، ہم نے امریکہ کے کہنے پر وہابیت کو پھیلایا۔ وہابیت کیا ہے؟ یہی سب چیزیں، یہ شرک وہ شرک، ایسا شرک یہ شرک، بس شرک ہی ہے اس میں سب کچھ، باقی کیا بتا؟ عشق کا تو نام ہی نہیں ہے وہاں پر، نام ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو علماء نے جب یہ بات سنی کہ جناب ہم نے وہابیت کو امریکہ کے کہنے پر پھیلایا ہے، تو پھر علماء نے بڑے بے تکلف انداز میں جملہ کہا کہ جو دین امریکہ کے ذریعے سے پھیلے گا وہ دین کہاں سے رہے گا باقی؟ یعنی جس دین سے امریکہ راضی ہو،
جس دین سے امریکہ راضی ہو وہ تو دین نہیں ہے گا، پھر وہ تو دین نہیں ہے گا پھر. تو لہٰذا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مزارات کی حاضری کے آداب باقاعدہ علماء نے اگر جائز قرار دیا ہے تو اس کے آداب بھی لکھے ہیں. ہم ان آداب کا لحاظ نہیں رکھتے. ہم ان آداب کا ترکی کے اندر مزارات ہیں. آج کل لوگ ترکی بہت جاتے ہیں، بہت جا رہے ہیں، لیکن وہاں جانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں وہ خرافات مزارات پہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں. مولانا روم علیہ رحمہ کا مزار شریف وہاں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری علیہ رحمہ کا مزار شریف وہاں ہے. اسی طرح سے فاتح محمد کا جو ہے ارطغرل الغازی کا یوسف بن، اسی طرح سے اور دیگر بزرگوں کے مزارات وہاں پر. لیکن وہ ماحول نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے مزارات پر حاضری کے آداب کا معاملہ اپنے علماء سے جائز رکھا ہوا ہے. اور ہم یہاں مزارات کے جناب خود بخود مالک بن چکے. اب تو جس کا دل چاہے وہ مزار بنانے کو تیار ہے. لوگ اپنی زندگی میں مزارات کی زمینیں خرید رہے ہیں. مزارات کی زمینیں، پہلے مزارات بزرگوں کے بادشاہ بنواتے تھے، بزرگ خود نہیں بناتے تھے. حضور غوث پاک نے نہیں کہا میرا مزار بنا دینا، شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے نہیں کہا میرا مزار بنانا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے نہیں کہا میرا مزار بنانا. تاریخ پڑھیں تو بزرگوں کے مزارات بادشاہوں نے بنائے. بادشاہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ وہ نفلی عبادتیں کر سکے. پیسہ ہے تو پیسے سے کام لیں گے. تو انہوں نے اس پیسے سے کام لیا جناب، ان کے مزارات بنا دیے، گنبد بنا دیے. اور کام چونکہ برا نہیں تھا تو علماء نے اس کو کچھ کہا بھی، ٹھیک ہے بھی بنا دو، ٹھیک ہے تمہاری مرضی. تو یہ ہے وہ چیز جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ مزارات پر حاضری کے آداب. اور حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگان دین کے مزاروں پر حاضر اگر کوئی واقعی دین کی نسبت سے ہو کہ یہ اللہ والے ہیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے. اور اگر ہم ان کی بارگاہ میں اللہ والے سمجھ کر حاضر نہ ہو، سمجھیں جناب یہ تو دنیا کے وزیر جو ہے وہ دفاع، وزیر خارجہ، وزیر معاشیات، وزیر خزانہ ہیں، ان سے جو مانگو مل جائے گا، دنیا بانٹنے والے لوگ ہیں. تو پھر ہمیں وہاں پہ اللہ نہیں ملتا. ہاں دنیا ضرور مل جاتی ہے، ہمیں ہماری دنیا ضرور مل جاتی ہے. تو لہٰذا اس چیز کو یاد رکھا کریں کہ مانگنے کے آداب کو سیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کس سے کیا مانگ رہے ہیں. دنیا میں ہمارا طریقہ مانگنے کا یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز میڈیکل اسٹور پہ جا کے نہیں کہتے کہ بھائی آپ 5 کلو آٹا دے دو، پتی دے دو. ہمیں پتہ ہے یہ میڈیکل اسٹور ہے، دوائیاں ملیں گی. اور پرچون کی دکان پہ نہیں کہتے کہ بھئی ہمیں گولی چاہیے، سیرپ چاہیے. ہمیں پتہ ہے پرچون کی دکان ہے. لیکن اللہ والوں کے دربار میں جانے کا ہمیں یہ نہیں معلوم. ان سے مانگنا ہے تو اللہ کا قرب مانگے، ان سے کہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی نسبت اور تعلق سے عرض کرے کہ یا اللہ ہم تیرے نیک بندے تک پہنچ گئے ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرما دے. لیکن یہ ہمارے معاملات نہیں ہوتے. تو ہمیں اس پر عزیزان گرامی غور و فکر کرنا چاہیے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فمن حج البیت او اعتمر. حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حج کے لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. لیکن اصطلاح شریعت میں حج ایک عبادت ہے اور اس کا پورا طریقہ کار جو ہے وہ شریعت نے بیان کر دیا ہے. پھر اسی طرح سے عمرہ، اس کے لیے اعتمرہ کا لفظ آیا، اس کے معنی ہے زیارت کرنا. تو عمرے کا طریقہ بھی شریعت میں موجود ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ جو لوگ حرمین شریفین زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو انہیں معتمر کہا جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے، یعنی ان کے گرد پھیرے لگائے، آنا جانا کرے، جس کو سعی کہا جاتا ہے. اور فرمایا ومن تطوع خیرا، جو اپنی طرف سے اچھے کام کرے، جو اپنی طرف سے اچھے کام کرے فإن اللہ شاکر علیم. تو پتہ یہ چلا کہ فرائض، واجبات، سنن
یہ شریعت نے بتا دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان تمام تر عبادات کے زمرے میں آتے ہیں اضافی کام جن کو اللہ نے بیان نہیں کیا یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دے دیا ہے یا ہماری سوچوں کی وجہ سے وہ سامنے آتے ہیں، اگر ہم ان کاموں کو کر دیں تو وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتے، غلط کام کے زمرے میں نہیں آتے، وہ نیکی کے زمرے میں آتے ہیں، وہ نیکی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی لیے ان تمام تر کاموں کے حوالے سے ایک جامع حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت پر ہے۔ نیت کس کی کیا ہے؟ ایک شخص نے مسجد کے باہر جو ہے کھوٹا گاڑ دیا اور دوسرا آیا، اس نے وہ کھوٹا نکال کے پھینک دیا۔ پوچھا گیا کھوٹا گاڑنے والے سے کہ بھائی تم نے کھوٹا کیوں گاڑا تھا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے گاڑا تھا کہ جو شخص نماز پڑھنے آئے گا اگر جانور اس کے ساتھ ہو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، گدھا ہو، خچر ہو، تو وہ باندھ دے تاکہ ذہن بھٹکے نہیں، اس کا وہ ذہن بھٹکائے نہیں کہ بھئی میرا وہ جانور کہاں گیا ہوگا پتہ نہیں، جلدی نہ کرے، تو وہ اونٹ باندھ دے، اپنا جانور باندھ دے اور اطمینان سے نماز پڑھے۔ دیکھیے نیت تھی، ثواب کا کام ہو گیا۔ دوسرے سے پوچھا کہ بھئی اس نے تو اس نیت سے باندھا تھا، تم نے کیوں اکھاڑ دیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے اکھاڑ دیا، رات بے رات میں کوئی نابینا شخص آئے مسجد میں، یہ کھوٹا گڑا ہوا ہے، اس سے ٹھوکر لگے گی، گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، میں نے اس لیے نکال دیا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اپنی سوچ کے مطابق اور شریعت اس پر گرفت نہیں کرتی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس پر گرفت کرنے والے؟ بھائی ہاں، شریعت کے دائرے سے باہر وہ کام نکلے تو پھر گرفت ہوگی، شریعت بھی گرفت کرے گی، ہم بھی گرفت کریں گے۔ کوئی شخص یہاں سے عمرہ کرنے جا رہا ہے اور وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے گا، گھوم رہا ہے مارکیٹوں میں، ہم کہیں گے جناب کیا ہو گیا بھائی، یہ عمرہ نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، گناہ کما رہے ہیں آپ ہیں۔ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، وہ جناب بازاروں میں، مزارات پہ، ادھر یادگار جگہوں پہ گھوم رہے ہیں، ہم کہیں گے کیسے، کیا کر رہے ہیں آپ، یہ نیک کام تو نہیں رہا، یہ تو گناہوں کا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ساتھ ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ حضور کی میلاد کا جشن نکالا جا رہا ہے، جلوس ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کا کوئی خیال ہی نہیں، کہتے ہیں لوگ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ لنگر بانٹا جا رہا ہے، ہاتھوں میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پھینک رہے ہیں رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے، علماء کہتے ہیں غلط ہے، رزق کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب کام کوئی شریعت کے دائرے سے باہر نکلے گا تو گرفت میں آ جائے گا، اور جب کوئی کام شریعت کے دائرے میں ہوگا تو پھر ہمیں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے منع کریں، جیسا کہ آج کل بعض لوگوں نے اپنی سوچیں بنا لی ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی سوچوں سے بچیں بھی۔ اور پھر میں وہی بات آپ کے سامنے کہوں گا کہ دیکھیے، خالی برتن میں آدمی کچھ ڈالتا ہے، خالی برتن میں، اور آج دین جو ہے وہ خالی ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جن کے ذہن خالی ہیں، دین کسے سمجھایا جاتا ہے؟ دنیا دار لوگوں کو، چھولے والے کو، دکاندار کو، پان والے کو، ان کو، کیونکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، انہیں جیسا سمجھا دیں گے ویسا سمجھ جائیں گے۔ لیکن اگر دین کا علم ہمارے پاس ہوگا لبالب بھرا ہوا، تو کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مزید آ کے اپنی طرف سے کچھ انڈیل دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ باری تعالیٰ جو کچھ بھی درس ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الہی یا رب العالمین، مولا کریم یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی عبادت کا لطف عطا کر دے۔ الہی ہماری زندگی سے جو بھی کچھ منہیات ہیں انہیں دور فرما دے۔ الہ العالمین، مولا کریم ہمیں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا عامل بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمیں شر سے، شریروں سے بچا۔ یا رب العالمین نفاق سے، منافقوں سے بچا، دین کے دشمنوں سے بچا۔ یا الہ العالمین کفار اور مشرکین کے اعلی کاروں سے بچا۔ یا الہ العالمین مولا کریم ہمیں قرآن و سنت کا علم عطا فرما، اس علم پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے جتنے بھائی اس درس قرآن میں موجود ہیں سب کا آنا قبول کر لے، اور اس کی برکتیں ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں عطا فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک منٹ. السلام علیکم. بیٹا وہ گر جائیں گے.